إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها أأنتم کیا تم اشد خلقا تخلیق میں سخت ہو یا مشکل ہو؟ کیا تم پیدا کرنے میں زیادہ سخت ہو؟ ام السماء بناها یا آسمان جسے اس نے بنایا؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها کیا پیدا کرنے میں تم زیادہ مشکل ہو یا آسمان جسے اس اللہ نے بنایا ہے؟ رفع سمکہا اس نے بلند کر دیا، سمکہا اس کی چھت کو، فسواہا پھر اسے برابر کر دیا، وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا اور اس نے تاریک کر دیا اس کی رات کو، وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا اور نکالا اس کی روشنی کو، وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا اور زمین کو اس کے بعد دحاہا اس نے بچھا دیا، اخرج منہا ماءہا ومرعاہا نکالا اس نے اس سے یعنی زمین سے، ماءہا اس کا پانی، ومرعاہا اور اس کا چارہ، والجبال ارساہا اور پہاڑوں کو اس نے خوب گاڑ دیا، قائم کر دیا، بچھا دیا، متاعا لکم یہ سامان ہے تمہارے لیے، ولانعامکم اور تمہارے چوپاؤں کے لیے، تمہارے مویشیوں کے لیے۔ دوبارہ سنیے، اانتم اشد خلقا کیا پیدا کرنے میں، تخلیق میں تم زیادہ سخت ہو یا مشکل ہو؟ ام السماء بناها یا آسمان جسے اس اللہ نے بنایا ہے؟ اانتم کیا تم، انتم کا معنی ہے تم، یہ ضمیر ہے مخاطب کی، اور اس کے شروع میں حمزہ استفہام کا ہے جس کا معنی ہے کیا۔ اشد اس کا مطلب ہے نہایت سخت، بہت قوی۔ اور کلمہ ام کا مطلب ہوتا ہے یا، دو چیزوں میں فرق واضح کرنے کے لیے آتا ہے، پہلی اور بعد والی چیز کے مابین میں آتا ہے، دو چیزوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کے لیے، دو چیزوں میں سے کسی ایک کا جواب دینے کے لیے، یا دو چیزوں میں سے کسی ایک کے درمیان فرق واضح کرنے کے لیے، جیسا کہ یہاں جملہ کے درمیان میں یہ واقع ہوا ہے۔ ام السماء بناها یا آسمان جسے اس نے بنایا، رفع سمکہا بلند کیا اس نے اس کی چھت کو، سمک کہتے ہیں بوجھ کو، چھت کو یا بلند کرنے کو۔ رفع سمکہا
اس نے اس کی چھت کو بلند کیا، فسواہا تو اسے برابر کر دیا۔ سوا سوا یسوی اس کا مطلب ہوتا ہے برابر کرنا، درست کرنا۔ وہ اغطش لیلہا اور تاریک کر دیا اس نے اس کی رات کو۔ اغطشا اس کا مطلب ہے تاریک کرنا، اغطشا باب افعال سے۔ لیلہا لیلن رات کو کہتے ہیں، اس کا معنی پہلے بھی گزر چکا، اس کی جمع لیالی آتی ہے۔ وہ اخرج ضحاہا اور نکالا اس کی روشنی کو، یہ معنی بھی ہو سکتا ہے اس کی دن کی روشنی کو، اس لیے کہ ضحا کا لفظ دن کی ابتدائی روشنی پر بولا جاتا ہے، وہ وقت جس میں دھوپ چڑھ جائے، چاشت کا وقت۔ والارض بعد ذلك دحاها اور زمین کو اس کے بعد دحاها اس نے بچھا دیا۔ دحا بچھانا، ہموار کرنا۔ اخرج منها ماءها ومرعاها نکالا اس نے اس سے یعنی زمین سے اس کا پانی، ومرعاها اور اس کا چارہ۔ مرعا چراگاہ کو کہتے ہیں جس کے اندر چرنے کا سامان موجود ہوتا ہے۔ والجبال ارساها اور پہاڑوں کو اس نے خوب بچھا دیا، زمین میں گاڑ دیا۔ ارسا افعال سے ٹھہرنا، ثابت ہونا، ٹھہرانا، کشتی کو لنگر انداز کرنا، کشتی کا کھونٹا زمین پر گاڑ دینا، کہ جب وہ کھونٹا زمین پہ گاڑ دیا جاتا ہے تو کشتی تھم جاتی ہے، رک جاتی ہے۔ تو اس لیے اس کا ترجمہ ہے کہ پہاڑوں کو اس پر گاڑ دیا یا ٹھہرا دیا یا قائم کر دیا۔ متاع لکم سامان ہے تمہارے لیے، وَلِأَنْعَامِكُمْ اور تمہارے چوپاؤں کے لیے۔ انعام کہتے ہیں جانوروں کو، چوپایوں کو۔ ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کے عقیدہ کا رد کیا ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ انسان دوبارہ کیسے پیدا ہوگا، مر کے مٹی میں مل جانے والا، مٹی کے ذرات بن جانے والا، جو ختم ہو گیا، اثر نو اس کے وجود کے اندر توانائی، قوت کیسے آئے گی؟ اللہ فرماتے ہیں تمہارا تو وجود ہی بڑا مختصر سا ہے، ذرا نظر اٹھا کے اپنے اوپر تو دیکھو، کتنے وسیع آسمان ہیں اور کتنے مضبوط آسمان ہیں۔ تمہارے اندر تو وقت کے ساتھ ساتھ کمزوری آ جاتی ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے، لیکن یہ آسمان جو تمہارے اوپر ایک چھت کی صورت میں ہے، لاکھوں کروڑوں سال گزر گئے، ذرا دیکھو ان کے اندر کہیں بھی کوئی کمزوری واقع ہوئی ہے؟ اسی طرح مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دنیا کی جتنی بھی زیادہ کوئی مضبوط عمارت بنا لی جائے، بالآخر اس کے اندر بوسیدگی آ جاتی ہے، لیکن آسمان اسی طرح سے تر و تازہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو اتنے مضبوط آسمان میں نے بنائے ہیں، ان کو زیادہ مشکل ہے بنانا یا تمہیں؟ تو اللہ رب العزت نے اگر آسمانوں کو بنایا ہے، پیدا کیا ہے، تو تمہیں بھی دوبارہ پیدا کرنا، تمہیں زندہ کرنا، تمہارے وجود کو اثر نو اپنی بارگاہ میں کھڑا کرنا، اپنی عدالت کے اندر کھڑا کر کے اس سے حساب لینا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا ذکر کیا ہے
کہ میں نے آسمانوں کو بلند کر دیا جیسے چھت کو بلند کیا جاتا ہے۔ تم تو چھت کو بلند کرنے کے لیے اس کے نیچے دیواریں بناتے ہو، اس کے نیچے پلر لگاتے ہو، لیکن اللہ رب العزت نے آسمانوں کو اس طرح سے بنایا ہے کہ وہ فضا کے اندر کھڑے ہیں، ان کے نیچے کوئی سہارا، کوئی دیوار نہیں ہے۔ فسواها، اور انہیں ہموار بھی کر دیا، برابر کر دیا، اور پھر رات کو تاریک بنا دیا، دن کی روشنی کو ظاہر کر دیا، اور یہ مسلسل کروڑوں سالوں سے ایسے ہی چل رہا ہے۔ رات کو تاریکی ہوتی ہے، دن کو روشنی ہوتی ہے۔ یہاں کوئی بھی لائٹ، کوئی ٹیوب لائٹ، کوئی انرجی سیور کتنی دیر نکال سکتا ہے؟ اللہ رب العزت نے کروڑوں سالوں سے یہ نظام قائم کیا ہوا ہے، کوئی اس کی وائرنگ نہیں ہوئی، بس اللہ رب العزت نے سورج کے اندر قوت پیدا کر دی ہے چمکنے کی۔ رات کی تاریکی میں آسمان پر ستارے چمکنے لگتے ہیں۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے آسمانوں کو پہلے پیدا کیا یا زمین کو؟ یوں تو زمین و آسمان کی پیدائش کا ذکر کہیں مختصر کہیں مفصل قرآن پاک میں بہت سارے مقامات پر آیا ہے، مگر ان میں ترتیب کا بیان کہ پہلے کیا بنا اور بعد میں کیا بنا، غالباً یہ صرف 3 جگہ ہی ہے۔ سورہ حامیم سجدہ میں، اور دوسری جگہ سورہ بقرہ کی آیت 29 میں، اور تیسری جگہ یہ سورہ نازیات کی ان آیات کے اندر۔ اور اگر سرسری طور پر دیکھا جائے ان تینوں جگہ ان سب مضامین میں کچھ تھوڑا بہت اختلاف بھی معلوم ہوتا ہے۔ تو بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ پہلے زمین بنی پھر آسمان، البتہ زمین کو بچھانے کا، اس کا پانی اور چارہ نکالنے اور اس میں پہاڑ گاڑنے کا کام بعد میں ہوا۔ گویا زمین کی پیدائش آسمان سے پہلے ہے، البتہ یہ دہاہا، دہب، اس کا بچھانا یہ بعد میں ہوا ہے۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمانوں کو پیدا کیا، لیکن اس حال میں کہ وہ دھوئیں کی مانند تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا، اس پر پہاڑوں کو رکھ دیا، پھر زمین میں سبزیاں، درخت، ان کی پیدائش کا اندازہ مقرر کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان کو، جو ابھی تک دھوئیں کی شکل میں تھا، 7 آسمانوں میں تبدیل کیا، آسمان کی چھت کو بلند کیا، پھر زمین کو بچھا دیا، اس میں سے پانی اور چارہ نکالا، اور پہاڑوں کو زمین میں مضبوطی سے گاڑ دیا۔ یعنی یوں کہا جائے کہ اول زمین کا مادہ بنا اور اس کی موجودہ شکل و صورت نہ بنی تھی۔ اسی حالت میں اللہ رب العزت نے آسمان کا مادہ بنایا جو دخان یعنی دھوئیں کی صورت میں تھا۔ اس کے بعد زمین کی موجودہ صورت بنائی، پھر اس میں پہاڑ اور درخت وغیرہ پیدا کیے، پھر آسمان کے مادہ دخانیہ کے 7 آسمان بنائے۔ تو یہ تطبیق بعض مفسرین نے دی ہے، واللہ عالم۔ ہاں، اس تطبیق میں جو ہے تقریباً سارے اختلافات ختم ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ لفظ کا ہر جگہ زمانے کی ترتیب کے لیے آنا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات ترتیب ذکر کے لیے بھی ہوتی ہے۔ موقع کی مناسبت سے جو چیز زیادہ اہم ہوتی ہے اس کو پہلے ذکر کر دیتے ہیں،
جیسے قرآن حکیم میں آتا ہے یا مریم اقنتی یا مریم اقنتی لربک واسجدی ورکعی، اے مریم تو اپنے رب کے لیے فرما بردار ہو جا، اس کے سامنے سجدہ کر اور رکوع کر۔ حالانکہ رکوع پہلے ہے اور سجدہ بعد میں، اور سجدہ کی کیفیت میں بندہ اللہ رب العزت کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ یہ تذلل اور خشوع و خضوع کی، عاجزی و انکساری کی انتہائی حالت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی حالت کے اعتبار سے اس کو پہلے ذکر کر دیا۔ تو ہر جگہ کسی لفظ کا آنا زمانے کی ترتیب کے لیے ہی نہیں ہوتا۔ آئیے قرآن حکیم کی آیات کی طرف۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَتِ التَّامَّةُ الْكُبْرَى، پھر جب وہ ہر چیز پر چھا جانے والی سب سے بڑی مصیبت آ جائے گی۔ یوم یتذکر الانسان، اس دن انسان یاد کرے گا ما سعی، اس نے آگے کیا بھیجا ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ التَّامَّةُ الْكُبْرَى، تو جب تمام مصیبتوں پر چھا جانے والی سب سے بڑی مصیبت آ جائے گی۔ یوم یتذکر الانسان، انسان یاد کرے گا ما سعی، جو اس نے کوشش کی۔ یقینی بات ہے جو کوشش کی ہے وہ کوشش آگے پہنچ گئی ہے، اور اس کوشش کے ثمرات، اس کے نتائج و عواقب اس کے سامنے ہیں۔ اس لیے اس کا یہ ترجمہ بھی کیا جا سکتا ہے جو اس نے چیز آگے بھیجی، لفظی ترجمہ اس کا یہی بنتا ہے جو اس نے کوشش کی۔ التامہ، اس مصیبت کو کہتے ہیں جو ہر چیز پر چھا جائے، مراد اس سے قیامت کی ہولناکی ہے۔ الکبریٰ، سب سے بڑی۔ فَإِذَا جَاءَتِ التَّامَّةُ، تو جب آ جائے گی وہ مصیبت الکبریٰ جو سب سے بڑی ہے، وہ حادثہ جو سب سے بڑا ہے، وہ مصیبت جو تمام مصیبتوں پر چھا جانے والی ہے۔ یوم یتذکر الانسان، اس دن یاد کرے گا انسان ما سعی، جو اس نے کوشش کی۔ یہاں ما موصولہ ہے، اس کے بارے میں پیچھے بتا چکا ہوں کہ ما چار معنی کے لیے آتا ہے، اور یہاں یہ ما موصولہ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے جو۔ یہاں ما استفہامیہ بھی کیا جا سکتا ہے، کیا کا ترجمہ، انسان یاد کرے گا ما سعی، کیا اس نے کوشش کی تھی۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِمَن یَریٰ، اور جہنم اس کے سامنے کر دی جائے گی، جہنم ظاہر کر دی جائے گی، لمن یریٰ، اس کے لیے جو دیکھتا ہے۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِمَن یَریٰ، اور جہنم دیکھنے والوں کے سامنے کر دی جائے گی۔ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، بس رہا وہ جس نے سرکشی کی۔ وَآثَرَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی۔ فَإِنَّ الْجَحِیمَ ہِیَ الْمَأْوَىٰ، تو بلا شبہ جہنم وہی تو اس کا ٹھکانہ ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور رہا وہ من خافا، جو ڈر گیا،
مقام ربی ہی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے، ونہا النفس اور اس نے روک لیا نفس کو، عن الہوا خواہشات سے، خواہش سے، فإن الجنت ہی المأوی تو بلا شبہ جنت وہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ دوبارہ سنیے، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ تو جب آ جائے گی ہر چیز پر چھا جانے والی سب سے بڑی مصیبت، یوم یتذکر الانسان اس دن یاد کرے گا انسان ما سعی جو اس نے کوشش کی، وبرزت الجحیم اور جہنم سامنے کر دی جائے گی۔ برزت باب تفعیل سے ہے، ظاہر ہونا، سامنے کر دینا۔ جحیم دوزخ دیکھتی ہوئی آگ پر بولا جاتا ہے۔ جہم جہمن بڑکنا، بڑکانا۔ بعض کہتے ہیں کہ جہنم کے 7 طبقے ہیں: جہنم، لظا، حطمہ، سعیر، سقر، جہیم، حاویہ۔ آئندہ اسباق میں انشاءاللہ اس کی تفسیر بھی ہوگی۔ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ پس رہا وہ انسان جس نے سرکشی کی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ پس بلا شبہ جہنم، ہی المأویٰ وہ اس کا ٹھکانہ ہے۔ مأویٰ کہتے ہیں ٹھکانے کو، قیام کو، یعنی وہ مقام، وہ جگہ جہاں بندہ سکونت پذیر ہو جاتا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ اور رہا وہ جو ڈر گیا اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے، وَنَهَى النَّفْسَ اور روک لیا اس نے نفس کو، عن الہویٰ خواہش سے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ پس بلا شبہ جنت، ہی المأویٰ وہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت ایک ایسی ہولناک مصیبت ہے، اس سے بڑی مصیبت اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں جو کائنات کو، دنیا کو، انسان کو، چرندوں پرندوں سب کو پیدا کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میں جانتا ہوں، میں تمہیں اس کے بارے میں خبردار کر رہا ہوں کہ لوگوں، اے انسانوں، قیامت سے بڑی مصیبت اور کوئی نہیں ہے۔ وہ ہولناکی ایسی ہے کہ جو برداشت سے باہر ہے۔ جب وہ تمام مصیبتوں پر چھا جانے والی سب سے بڑی مصیبت آ جائے گی تو اس دن انسان یاد کرے گا۔ انسان کا ایک خاصہ ہے، جب مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، مصیبت اس کے سامنے آ جاتی ہے تو تب وہ اپنے اعمال پر غور کرتا ہے، اس سے پہلے نہیں۔ ہاں، عقل مند آدمی وہی ہوتا ہے جو مصیبت آنے سے پہلے اس کے لیے تیاری کر لے تاکہ اس مصیبت کا مقابلہ کر سکے، اس سے بچاؤ اختیار کر سکے۔ اور وہ آدمی جو غافل ہے، جو دھوکے میں پڑا ہوا ہے، وہ مصیبت کی طرف سے آنکھیں بند کیے ہوئے اس سے غافل رہتا ہے، یہاں تک کہ اچانک اس مصیبت میں وہ گرفتار ہو جاتا ہے اور پھر اس موقع پر وہ یاد کرتا ہے
کہ مجھے کیا کوشش کرنی چاہیے تھی اور میں سابقہ ایام کے اندر کیا کرتا رہا۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن جب برپا ہوگا، یتذکر الانسان، انسان یاد کرے گا، ما سعی، جو کچھ اس نے کوشش کی، جو کچھ وہ آگے بیچتا رہا۔ اور یہ وہ دن ہے برزت الجحیم، جہنم اس کے سامنے کر دی جائے گی، جہنم سامنے کر دی جائے گی، لمن یرا، اس کے لیے جو دیکھتا ہے، یعنی کہ جتنے بھی لوگ وہاں موجود ہوں گے جو دیکھنے والے ہیں، اللہ رب العزت سب کی آنکھوں کو اس دن بینا کر دیں گے، سب دیکھیں گے۔ تو لیکن جو سرکش لوگ ہیں، گمراہ لوگ، جہنم ان کے قریب کر دی جائے گی اور وہ خصوصاً جہنم کو دیکھیں گے، جنت کو نہیں، اس لیے کہ متقی اور پرہیزگار لوگ، ان کے قریب تو جنت کی جائے گی، جیسا کہ قرآن حکیم میں ایک اور مقام بھی آتا ہے، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت پرہیزگار لوگوں کے قریب کر دی جائے گی، وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور جہنم گمراہوں کے لیے ظاہر کر دی جائے گی۔ ہاں، یہ معنی بھی درست ہو سکتا ہے کہ مومن ہو یا کافر، جہنم ہر دیکھنے والے کے سامنے ہوگی۔ مومن اس سے بچاؤ پر اللہ کا شکر ادا کریں گے اور کافر لوگ شدید حسرت اور افسوس میں مبتلا ہوں گے۔ میدان محشر میں جہنم کے لائے جانے کے متعلق قرآن حکیم میں اور بھی آیات موجود ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، رہا وہ جس نے سرکشی کی۔ اتنے واضح انداز میں قرآن حکیم نے یہ بیان کر دیا ہے کہ سرکشی کرنے والوں کا ٹھکانہ کیا ہے اور نیکی اور پارسائی کرنے والوں کا ٹھکانہ کیا ہے۔ فرمایا جس بھی بندے نے سرکشی کی، من موصولہ ہے جس کا معنی ہے جو، من بھی دو معنی کے لیے آتا ہے، ایک اس کا مطلب ہوتا ہے جو، جب من موصولہ ہو، اور ایک یہ معنی ہوتا ہے استفہامیہ کا کہ من کون، من انت، تو کون ہے، اور کبھی یہ شرط کے معنی میں بھی آ جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو بندہ بھی سرکشی کا راستہ اختیار کرے گا، جو کہنا یہ عام ہے، یعنی وہ دولت مند ہو، وہ غریب ہو، وہ مسکین ہو، وہ بادشاہ ہو، وہ کالے رنگ کا ہو، وہ گورے رنگ کا ہو، وہ کسی بھی ملک کا ہو، وہ مرد ہو، وہ عورت ہو، جو بھی سرکشی کا راستہ اختیار کرے گا، وہ آثر الحیات دنیا، دنیا کی زندگی کو ترجیح دے گا۔ یہاں یہ نقطہ سمجھنے والا ہے، ایک ہوتا ہے دنیا کمانا اور ایک ہے دنیا کی زندگی کو ترجیح دینا۔ کمانے اور ترجیح دینے میں فرق ہے۔ کمانے سے اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں کہیں نہیں روکا ہے۔ انسان کمائے اور کما کے اپنے اوپر بھی خرچ کرے، اپنی اولاد پر خرچ کرے اور مساکین کو بھی دے، لوگوں کے حقوق بھی ادا کرے، اللہ کے حقوق بھی ادا کرے۔ لیکن یہاں ہے آثر الحیات دنیا، اس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، یعنی جس جگہ دنیا اور ایمان آپس میں ٹکراتے ہیں، زندگی کے راستے میں چلتے ہوئے کہیں بھی ایسا مقام آ جاتا ہے کہ دنیا اور آخرت، ایمان اور دنیا، ان دونوں میں سے کسی ایک چیز کو اختیار کرنا پڑتا ہے، تو اس جگہ دنیا دار بندہ یہ کرتا ہے کہ دنیا کو ترجیح دیتا ہے اور آخرت کو چھوڑ دیتا ہے، یعنی وہ ایمانی کام کو چھوڑ دیتا ہے اور دنیاوی امور کو ترجیح دے دیتا ہے۔ یہ ہے ترجیح دینا۔ آپ یوں سمجھ لیں جیسے مسجد سے
اذان کے کلمات بلند ہوتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بلند سب سے بڑا ہے۔ ایک آدمی اپنے کاروبار کے اندر مشغول ہے، فوری طور پر اس کے ہاتھ رک جاتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ اب مجھے دنیا نہیں آخرت بلاتی ہے، اب مجھے اللہ کی طرف سے بلاوا ہے، اللہ رب العزت اپنی طرف بلا رہے ہیں۔ وہ اسی جگہ دنیا کو چھوڑتا ہے، اپنی دکان کو بند کرتا ہے اور مسجد کی جانب اپنے قدم کو بڑھا دیتا ہے۔ یہ ہے آخرت کو ترجیح دینا۔ دین اور دنیا آپس میں ٹکرائے، دیکھا کس کو ترجیح دینی چاہیے، اس نے دنیا کو چھوڑا اور مسجد کی جانب چلا گیا۔ نماز پڑھی، نماز پڑھ کے آ کے اور پھر اس نے کام شروع کر دیا، اور یہ اس کا حق ہے، کمانے سے اللہ رب العزت نے نہیں روکا۔ واپس آ کے اگر وہ حلال طریقے سے کاروبار کر رہا ہے، اس کا کاروبار کرنا بھی اس کے لیے عبادت اور نیکی ہے۔ اور دوسرا ایک ایسا آدمی ہے، جیسے ہی اذان کے کلمات بلند ہوتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ کاروبار کے اندر مشغول رہتا ہے، اسے نماز اپنی طرف بلا رہی ہے، اس کے کانوں سے اذان کے کلمات ٹکراتے ہیں، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں اٹھ کے چلا گیا میرے گاہک نکل جائیں گے، میں کمائی نہیں کر سکوں گا۔ اب وہ دنیا کو تو رکھ لیتا ہے اور آخرت کو ایک جانب کر دیتا ہے، بھلے سے وہ بعد میں جا کے نماز پڑھ لے، لیکن وقتی طور پر اس نے کیا کیا ہے، اس نے دنیا کو ترجیح دی ہے اور آخرت کو پس پش ڈال دیا ہے۔ یہ ہے دنیا کی زندگی کو ترجیح دینا۔ اور پھر جو دنیا کی زندگی کو ترجیح دینے والا ہے، آہستہ آہستہ وہ سرکشی کا راستہ اختیار کر لیتا ہے، حلال و حرام کی تمیز جو ہے وہ اسے نکل جاتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، تو رہا وہ جس نے سرکشی کا راستہ اختیار کیا، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی۔ یاد رکھ لے، یاد کر لے، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، بس بلا شبہ جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ اور دوسری جانب جنت کے حصول کے لیے بھی واضح انداز میں اعلان کر دیا ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور رہا وہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا۔ جب بندہ اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جاتا ہے، یہیں سے ایمان کا کمال شروع ہو جاتا ہے۔ جب بندے کی سوچ یہ بن جاتی ہے مجھے اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہونا ہے، میں جو اعمال کر رہا ہوں ان کا میں نے حساب دینا ہے، اس کی جواب دہی مجھ سے ہونی ہے، تب وہ کاروبار کے اندر بھی اللہ سے ڈرتا ہے، وہ بازار میں بھی اللہ سے ڈرتا ہے، وہ گھر میں بھی اللہ سے ڈرتا ہے، وہ تنہائی میں اللہ سے ڈرتا ہے، اور وہ محفل میں بھی اللہ سے ڈرتا ہے۔ اس کی جلوت، اس کی خلوت، اس کا بازار کا ماحول، اس کا گھر کا ماحول، سب ایسا ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت سے ڈر کے کام کرتا ہے، اور یہی ڈر یہ نیکی کی بنیاد ہے۔ راس الحکمت مخافت اللہ، نیکی کی بنیاد اور حکمت کی بنیاد، دانائی کی بنیاد اللہ کا ڈر ہے۔ فرمایا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اللہ سے ڈرنے کے بعد اس نے اپنے نفس کو خواہش سے روک لیا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو بلا شبہ جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، آئیے اگلی آیات کی جانب۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، يَسْأَلُونَكَ، وہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الساعۃ، قیامت کے بارے میں، ایان، کب ہے، مرساہا،
اس کا واقع ہونا، اس کی وقوع پذیری. فیما انت کس چیز میں ہیں آپ، ذکرہا اس کے ذکر سے آپ کس خیال میں ہیں، اس کے ذکر سے آپ کو کیا تعلق. الی ربک آپ کے رب کی طرف ہی، منتہاہا اس کی انتہا ہے، یعنی اس کے علم کی انتہا ہے. قیامت کب آئے گی اس کا علم صرف آپ کے رب کو ہے. انما سوائے اس کے نہیں، انت منذر آپ ڈرانے والے ہیں، من یخشاہا اسے جو اس سے ڈرتا ہے. کأنہم گویا کہ وہ، یوم یرونہا جس دن اسے دیکھیں گے، لم یلبسو آگے بریکٹ میں تو وہ سمجھیں گے، وہ خیال کریں گے. لم یلبسو وہ نہیں ٹھہرے، آگے پھر بریکٹ میں لکھ لیں دنیا میں. وہ سمجھیں گے کہ نہیں ٹھہرے وہ دنیا میں، الا عشیۃً مگر دن کا پچھلا حصہ، اور ضحاہا یا اس کا پہلا حصہ. یسألونک عن الساعۃ وہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں. ایان مرساہا کب ہے اس کا واقع ہونا، کب ہے اس کا قیام. ایان یہ وقت دریافت کرنے کے لیے آتا ہے. کب ہے، کس وقت یہ چیز رونما ہونے والی ہے. یسألونک عن الساعۃ وہ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں. ایان مرساہا کب ہے اس کا واقع ہونا. فیما انت کس چیز میں ہیں آپ، یعنی کس خیال میں آپ ہیں. من ذکرہا اس کے ذکر سے. محاورتاً یوں مانا ہوگا آپ کو اس کے ذکر سے کیا کام، کس دن وہ رونما ہوگی، اس سے آپ کو کیا فائدہ. الی ربک منتہاہا تیرے رب کی طرف ہی ہے اس قیامت کے علم کی انتہا. انما انت منذر سوائے اس کے نہیں کہ آپ تو ڈرانے والے ہیں، من یخشاہا اسے جو اس سے ڈرتا ہے. کأنہم گویا کہ وہ. ایک ہوتا ہے کانا اور ایک ہے کأن. کانا کے دو معنی ہوتے ہیں، تھا یا ہوا، ہونا یا گزرے ہوئے زمانے کے اعتبار سے تھا. اور کأن کا مطلب ہوتا ہے گویا کہ. یہ تشبیہ کے لیے آتا ہے، گویا کہ یہ چیز ایسی ہے، گویا کہ وہ یہ خیال کریں گے. جیسا کہ یہاں ہے کأنہم یوم یرونہا گویا کہ وہ جس دن اسے دیکھیں گے. لم یلبسو نہیں ٹھہرے وہ، یعنی سمجھیں گے کہ نہیں ٹھہرے وہ دنیا میں، الا عشیۃً اور ضحاہا مگر دن کا پچھلا حصہ یا اس کا پہلا حصہ. تو لوگوں کا آ کے یہ دریافت کرنا کہ قیامت کب آئے گی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کس دن آئے گی، کتنے سالوں اور کتنے گھنٹوں کے بعد آئے گی، اس کا علم تو اللہ رب العزت کو ہی ہے. لیکن بالفرض آپ لوگوں کو پتہ چل بھی جائے اتنے سالوں بعد قیامت آئے گی، تو اس سے کیا فائدہ ہوگا. آپ کو تو فائدہ ہوگا اعمال سے، اعمال کرنے سے فائدہ ہوگا. صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے ایک صحابی بارگاہ رسالت میں آیا
آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا ما اعددت لها، تو نے اس کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جواب نہیں دیا کہ فلاں موقع پر آئے گی۔ ایک دفعہ جبریل امین آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے حدیث جبریل میں، انہوں نے بھی یہی سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جتنا پوچھنے والا جانتا ہے اتنا ہی وہ جانتا ہے جس سے پوچھا گیا ہے۔ یعنی قیامت کتنے سالوں بعد آئے گی، جبریل امین نہ تو آپ کو اس کا پتہ ہے نہ مجھے اس کا پتہ ہے۔ ہاں اس کی کچھ علامات ہیں، کچھ چھوٹی علامات ہیں، کچھ بڑی علامات ہیں۔ چھوٹی علامات کو علامات صغریٰ کہتے ہیں اور بڑی کو علامات کبریٰ کہتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات صغریٰ اور علامات کبریٰ دونوں بیان فرما دی ہیں۔ تو قیامت کس دن آئے گی؟ یہ جس دن بھی آئے گی یہ بہت مصیبت والا موقع ہوگا، ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی ہے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس صحابی سے پوچھا ما اعددت لها، تو نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا شیء الا انی احب اللہ ورسولہ، میرے پاس اور تو کوئی چیز نہیں ہے، ہاں ایک چیز ہے جس کو میں کہتا ہوں کہ میرے پاس تیاری ہے کسی حد تک، احب اللہ ورسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ یہ ان کی زبانی محبت ہی نہیں تھی۔ محبت کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس سے بندہ محبت کر رہا ہے اس کا مطیع اور فرما بردار ہوتا ہے۔ اسے کہ محبت کرنے والے کی نہ اپنی پسند ہوتی ہے نہ اپنی ناپسند ہوتی ہے، اس کی وہی پسند ہوتی ہے جو اس کے محبوب کی پسند ہے، اور اس کی وہی ناپسند ہوتی ہے جو اس کے محبوب کی ناپسند ہے۔ وہ اپنی پسند و ناپسند کو محبوب کی پسند و ناپسند میں فنا کر دیتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہوتا تھا وہ انہیں پسند ہوتا تھا، جس کام سے آپ نفرت کرتے تھے اس سے صحابہ نفرت کرتے تھے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس ایک ہی چیز ہے، میں آپ سے اور اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انت مع من احببت، تو اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے۔ یعنی پھر یہ جان لے تو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا۔ یعنی جو بندہ بے نمازوں کے ساتھ محبت کرتا ہے، ان کی مجلس میں بیٹھتا ہے، وہ قیامت والے دن بھی ان کے ساتھ ہوگا۔ جو بندہ غلط کام کرنے والوں کے ساتھ، مجرموں کے ساتھ ہے، قیامت والے دن بھی ان کے ساتھ ہوگا۔ اور جس نے اپنی دوستی ایمان والوں سے لگا لی ہے، جس نے مسجد کو اپنا مسکن قرار دے لیا ہے، جسے مسجد کی چٹائیوں پہ بیٹھ کے دل کو سکون اور طمانینت ملتی ہے، قیامت والے دن وہ انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جو مسجد سے محبت کرنے والے ہیں، جو ایمان سے محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، آپ تو دلائل و براہین کے ساتھ لوگوں کو ڈرانے والے ہیں، لیکن ڈرے گا بھی کون؟ اللہ فرماتے ہیں من یخشاہ، جس کے دل میں ڈر ہے۔ ڈرانا اسے فائدہ دے گا جس کے دل میں اللہ کا خوف اور ڈر ہے، ہر کسی کو ڈرانا بھی فائدہ نہیں دیتا ہے۔ یعنی اگر آسمان سے بارش برستی ہے، نیچے زمین کے اندر بھی نمی ہو تو زمین سے جڑی بوٹیاں اگیں گی، زمین کو فائدہ بھی ہوگا، لوگوں کو فائدہ بھی ہوگا۔ اسی طرح واعظ و نصیحت جس میں بندوں کو ڈرایا جاتا ہے، یہ بھی ایک ایسی بارش ہے جو اس دل اور وجود پر برستی ہے جس کے اندر اللہ کا ڈر پہلے سے موجود ہے، جس کے دل کی زمین نرم ہے اور جس کا دل پتھر ہے، اور جو واعظ و نصیحت سے منہ موڑے ہوئے بیٹھا ہے اس پر اس واعظ کا اثر بھی نہیں ہوگا۔
تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے پتھر دل کو اللہ کے سامنے رو کے، باری تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو کے اس کو نرم کرے، اور پھر دیکھے واعظ و تذکیر کی مجالس میں بیٹھ کے کہ اس کے دل پر کس قدر اثر ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں دنیا تو بڑی مختصر ہے، یہ تو چند لمحات کا کھیل ہے، بس یہ ایسے ہی گزر جائے گی۔ برس ہا برس تک قبر کے اندر پڑے رہنے والے مردے، جنہیں قبروں کے اندر پڑے ہوئے سینکڑوں سال گزر گئے، اور دنیا کی زندگی وہ بھی گزار کے چلے گئے، اچانک جب بلاوا آئے گا رب کی عدالت میں کھڑے ہونے کا، تو یہ سارے لوگ ہی قبروں سے نکلیں گے، اللہ رب العزت کے سامنے جا کے کھڑے ہو جائیں گے، اور انہوں نے دنیا میں کتنا عرصہ گزارا اور اس کے بعد کا جتنا جو بھی وقت گزرا، بس قیامت کی مصیبت کو دیکھیں گے تو کہیں گے شاید ہم دن کا ابتدائی حصہ ٹھہرے ہیں، پورا دن بھی نہیں، کہ شاید ہم چند گھنٹے چند لمحات دنیا کے اندر گزار کے آئے ہیں۔ عزیز دوستو بھائیو، ضرورت ہے ہمیں اپنے اعمال کے اصلاح کی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ان آیات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ بھائیوں کو، میرے بیٹوں کو اللہ رب العزت یہ توفیق عطا فرمائے کہ جو سبق پڑھا ہے اس کو اچھی طرح سے یاد بھی کریں اور اس پر عمل بھی کریں، اور باری تعالیٰ مجھے قوت عطا فرمائیں کہ میں مسلسل یہ کام کرتا چلا جاؤں۔ تو اللہ رب العزت ہمارا یہ جو پروجیکٹ ہم نے شروع کیا ہے اس کو مکمل فرما دیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔